السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے۔ سوال: عربوں کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ جواب: عربوں کی محبوب ترین غذا ستو ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری کو بھیجا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن الاسود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے۔ سوال: 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 120 اونٹوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال: کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا؟ جواب: نعمان کی بیوی ابنۃ القیس پہلی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدیٰ رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب: فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال: ایک پارہ کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارہ کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں؟ جواب: انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں اور غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟
جواب: ابابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صدمے میں مرنے والی اونٹنی کا نام غصبہ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابراہم ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو اطلاع کی؟ جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب: مسجد۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔
سوال، زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب، حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال، کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا؟ جواب، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال، بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال، عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب، عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب، قیامت کے دن امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ سوال، قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال، سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب، فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب، غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال، حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال، کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب، ظہر کی نماز پڑھتے کے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر کس فرعون کی حکمرانی تھی؟ جواب، الحمس دوئم کی حکومت تھی۔ سوال، سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟
سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: ساتواں آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: ساتواں آسمان سفید زمرد کا بنا ہوا ہے۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہیں: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام طور پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔